کیا؟ میں نہیں مانتا. یہ نہیں ہو سکتا شفا. مجھے تو لگتا ہے تمہارے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہو گیا ہے. کیا اوٹ پٹنگ باتیں کر رہی ہو؟ وہ بھی اپنی بہن کے بارے میں. تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اس کی کل شادی ہے میرے ساتھ. ساری تیاریاں مکمل ہیں. اس کے ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی لگ چکی ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لہجے انتہائی کاٹدار اور خوخار تھا کہ وہ 18 سال کی معصوم سی کنزی سہم کر بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی. اس کے خطرناک تیور دیکھتے وہ مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی اور آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. شرجیل کا رویہ ہمیشہ اس کے ساتھ بھائیوں والا ہوتا تھا. اس نے کبھی شفا سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی اور اب وہ ایسے بھڑک رہا تھا جیسے اسے اپنے لہجے کی آنچ سے ہی جلا کر بھسم کر ڈالے. وہ خاندان کا سب سے سلجھا ہوا فرد تھا. آج اس کے سامنے غضبناک کھڑا تھا. شرجیل بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں. میں آپ سے بھلا جھوٹ کیوں بولوں گی؟ انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ شاپنگ سے واپس آئیں گی تو میرے ساتھ پارلر جائیں گی. میں انہی کا انتظار کر رہی تھی اور میں نے بہت دفعہ انہیں کال بھی کی، لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا. تو پھر میں ان کے کمرے میں گئی. وہاں مجھے ان کے ہاتھ کا لکھا ایک خط ملا. شفا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کا ٹکڑا شرجیل کی جانب بڑھایا جو اسے مدیحہ کے ڈریسنگ ٹیبل سے ملا تھا. شرجیل نے جھپٹ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا. اس کی آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں اور دماغ سوچ سوچ کر شل ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے. لیکن جیسے ہی اس میں سے اس خط کی سطور پر نگاہ ڈالی تو گویا جیسے پتھر کا ہو گیا تھا. یقین کا یہ سفر طے کرنے میں اس نے جانے کتنے تکلیف مراحل سے گزرنا پڑا. وہ مدیحہ کے ایک ایک رگ سے واقف تھا، اس کی ہر ادا سے واقف تھا. تو پھر اس کی لکھاوٹ کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ پہلی نظر بھی ہی پہچان گیا تھا کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے. اور 28 سال کا نوجوان اس لمحے بری طرح ٹوٹ کر بکھر رہا تھا. وہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی اور اس کے نام پر بیٹھی تھی. اس میں ہمیشہ سے مدیحہ کے لیے دل میں الگ سے مقام اور محبت کی جگہ مختص کر رکھی تھی. کوئی اور جا کر بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتی تھی. تو پھر کیسے وہ اس کی محبت اور عنایتوں کو بلا کر کسی اور کی ہونے چلی گئی؟ صبح رات تھی اور وہ اسے پورے خاندان کو رسوا کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی. شفا میں سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھا. وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی لیکن اسے حقیقت سے آگاہ کرنا بہت ضروری تھا. پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا. شرجیل کی والدہ بیگم سلمہ اور شفا کی والدہ بیگم ناہید تو جیسے سکتے میں چلی گئی تھی. وہ گھر کے مردوں کو بھلا کیا منہ دکھاتی؟ جس گھر میں شہنائیوں کی گونج ہونی تھی وہاں ماتم کا سما تھا. وہ اس تحریر کو مٹی میں بھیجتا شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی آفاق صاحب اور شبیر صاحب آئے تو ان کی حالت بھی ایسی ہی تھی. آفاق صاحب کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی فرمانبردار بیٹی یہ انتہائی قدم بھی اٹھا سکتی ہے. تبھی گھر کے بڑے فیصلے کیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ گھر کی عزت اور خاندان کے وقار کو کبھی بھی مٹی میں ملنے نہیں دیں گے. تبھی شبیر صاحب نے آ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس کیفے سے گزرے ہو. خدا کبھی کسی کو اولاد کا دکھ نہ دے اور بدنامی اور ذلت تو کبھی بھی نہیں. لیکن ہمارے پاس اب اس ذلت اور بدنامی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. اس شادی کو ہر حال میں غل ہو جانا چاہیے. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری چھوٹی بیٹی کا نکاح کل اپنے بیٹے کے ساتھ کروں گا. آفاق صاحب نے نم آنکھوں سے اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا. لیکن شفا تو بہت چھوٹی ہے اور پھر شرجیل کو اپنے بھائی مانتی ہے. آفاق صاحب نے گہرا سانس خارج کیا اور پھر پرسکون لہجے میں بولے، وہ آپس میں کزن ہے. میں جانتا ہوں کہ شفا ابھی بہت چھوٹی ہے لیکن اتنی چھوٹی نہیں کہ شادی جیسی ذمہ داری کو نہ سنبھال سکے. اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تیاری کرو اور شفا کو بھی اس فیصلے پر راضی کرو. ہم دونوں میں ابھی بھی شرجیل سے بات کر لیں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ اسے ہمارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اسے بھی اس گھر کی عزت بہت پیاری ہے. آفاق صاحب سر جھکائے خاموشی سے بہت سے چلے گئے تھے. شفا نے جیسے ہی سنا اس کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی. نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی. بھلا شرجیل بھائی سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ ان کی شادی تو آپ ہی سے ہونے والی تھی نہ، تو پھر میں کیوں؟ آپ لوگ جائیں نا، آپ ہی کو ڈھونڈ کر لائیں. ابھی ہمارے پاس رات کا وقت ہے، وہ مل جائیں گی کہیں نہ کہیں سے. وہ روتے ہوئے معصوم سے لہجے میں بولی تھی.
تب بھی آفاق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مان بھرے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تو میری بہت اچھی اور پیاری بیٹی، میری کبھی کسی بات سے انکار نہیں کرتی، لیکن اب حالات ہمیں ایسے موڑ پر لے آئے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے۔ مدیحہ کا کہیں بھی اتا پتہ نہیں ہے، اور اگر وہ واپس آ بھی جاتی ہے تو شرجیل کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کرے گا، اور ہم نے اس گھر اور خاندان کی عزت ہر حال میں بچانی ہے، اس لیے تو میں یہ قربانی دینی ہوگی۔ ایک بیٹی تو ہمیں رسوا کر کے چلی گئی ہے، اب دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ ہماری لاش رکھ لے۔ شفا نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے اور پھر روتے ہوئے اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں پر ٹکا دیا۔ ابو، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ دوسری طرف شرجیل چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ شبیر صاحب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اسے پرسوچ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ گہری سانس خارج کرتا اپنی جگہ سے اٹھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس کے اقرار نے گھر والوں میں جیسے نئی روح پھونک دی تھی، ورنہ مدیحہ نے تو انہیں زندہ ہی درگور کر ڈالا تھا، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ دونوں ایک انچاہے رشتے میں بن گئے تھے۔ شفا نکاح ہونے کے بعد دوبارہ سے شرجیل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ جب بھی اس کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ اس کی تعلیم اور عمر کو دیکھتے ہوئے ہم گھر کے کسی بھی فرد نے اسے شرجیل کے کمرے میں رہنے پر زور نہیں دیا تھا۔ زندگی کے دن اسی طرح خاموشی سے گزر رہے تھے۔ ابھی ایک رات بارش زوروں پر تھی اور طوفان ایسا اٹھا تھا کہ جیسے ہر چیز کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ شفا بادل کی گرج سے سہم کر کمبل میں لپٹ گئی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر کے منظر کو بہت سکون سے دیکھ رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایسا ہی طوفان اس کے اندر بھی اٹھ رہا ہو۔ بادل ایک بار زور سے گرجے تو اس کے ذہن میں فوراً شفا کا خیال آیا۔ وہ اس موسم سے بے حد خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے سے نکلا اور شفا کے کمرے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ بارش کے شور کے ساتھ ساتھ شفا کی ہلکی ہلکی سسکیاں بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ شفا، اس میں بیٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے مدھم آواز میں پکارا۔ شفا نے جیسے ہی اس کی آواز سنی تو وہ ایک دم سے کمبل ہٹاتی اسے نم نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کے حسین آنکھوں اور بھیگے چہرے کو دیکھتا وہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا تھا۔ شفا! شرجیل نے ابھی اس کا نام ہی پکارا تھا کہ وہ کمبل دور پھینک دی، اس کے سینے سے بری طرح لپٹ گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ اتنی نزدیکیوں کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ دوپٹے کے بنا اپنے بکھرے بکھرے سے حلیے میں اس کی باہوں میں تھی۔ شرجیل کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی اور آنکھوں کی سرخی مزید بڑھ گئی تھی۔ شرجیل بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز میرے پاس ہی رہیں۔ وہ کپ کپاتی لرزتی اس کی دل کی دنیا میں الگ ہی طوفان مچا رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے الگ ہی شرجیل کے دل میں الاؤ دہکا ڈالا۔ تبھی وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا سخت لہجے میں بولا، میری جرت کیسے ہوئی میرے بھائی کے لیے؟ تم بھول گئی کیا؟ کیونکہ وہ اب میری بیوی ہے۔ شفا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور گلابی لب ہلکے سے نیم بہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا اس کا چہرہ مزید قریب کرتا، اس کے لبوں پہ جھکا۔ شفا کا نازک سا وجود اس کی باہوں میں جیسے تھم سا گیا، جبکہ وہ جنونی ہوتا اس کی سانسوں میں اپنی بکھرتی سانسوں کو الجھائے بے خود ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے شفا کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کے سرخ لبوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ اب تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، اور آئندہ یہ غلطی کبھی مت کرنا، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اس کے حواس ٹھکانے لگا گیا۔ اس میں سٹ پٹا کر خود کو شرجیل سے دور کرنا چاہا، مگر وہ اس کی کمر میں اور ڈالتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا خود میں بھی چکا تھا۔ اور میں بہت چھوٹی سی بچی سمجھتا تھا، لیکن تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو میری جان۔ اس کے بھرپور نسوانی حسن کو بے باک نظروں سے دیکھتا گہرے لہجے میں بولا تو وہ اندر تک سہم گئی تھی اور خود کو چھپانے کے لیے اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، پلیز مجھے اب اس طرح سے مت چھوئیے گا، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شرجیل نے اب کی بار نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا
کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، بس اس طوفانی رات کو گزر جانے دو اور میرے اندر کا طوفان بھی تھم جانے دو۔ بس آج کی رات میرے قریب رہو۔ وہ اسے اپنے پہلو میں گرا بیٹھ کر نیم دراز ہوا تھا۔ شفا کی تیز ہوتی دھڑکنوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتا تھا، جبکہ وہ شرمائی شرمائی سے اس کے پہلو میں لیٹی گلابی گڑیا لگ رہی تھی۔ شرجیل نے جیسے ہی جھک کر اس کے لبوں پر پھر سے لب رکھے تو باہر کے شور پر چونک گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ دہلیز پہ مدیحہ کھڑی تھی، بھیگی ہوئی کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے اور چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ مدیحہ! بیگم ناہید ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی آئیں۔ وہ بکھری سی فرش پر گر گئی تھی۔ شفا اور شرجیل بھی بھاگے چلے آئے تھے۔ سامنے کا منظر ان دونوں کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ وہ لاؤنج میں کھڑا اسے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں رحم کی کوئی رمق نہیں جاگی تھی۔ تبھی وہ زور سے بولا، اسے اندر مت لانا چچی جان۔ شرجیل کی آواز برف کی مانند تھی۔ یہ لڑکی ہمارے لیے مر چکی ہے۔ نہیں شرجیل، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میری بچی ہے۔ بیگم ناہید نے روتے ہوئے مدی کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ مدیحہ نے نیم واں آنکھوں سے شرجیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ میرا پاگل پن تھا۔ اس نے مجھ سے شادی تو کی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میرے باپ نے مجھے آگ کر دیا ہے اور جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا تو اس کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھے مارتا تھا اور آج اسے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں بے آسرا ہو چکی ہوں۔ سب ساکت رہ گئے، لیکن قیامت ابھی باقی تھی۔ مدیحہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکی لی۔ میں امید سے ہوں امی، میں کہاں جاتی؟ شرجیل نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ انسانیت کے ناطے اس کو پناہ تو مل گئی، لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جو کبھی اس کا تھا۔ وہ گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی۔ شفا ہی تھی جو چھپ چھپ کر اپنی بہن کا خیال رکھتی، اسے کھانا دیتی اور اس کے آنسو پوچھتی، جبکہ مدیحہ اکثر روتی رہتی کہ اس نے ہیرے جیسے شرجیل کو چھوڑ کر پتھر کو چنا۔ مہینے گزرتے گئے اور اس کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ ڈیلیوری کا وقت آیا تو ڈاکٹر صاف الفاظ میں اس کی حالت کے بارے میں گھر والوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ اس کا بچنا بے حد مشکل ہے۔ اس کی جان بچانا مشکل تھا۔ لیبر روم کے باہر شرجیل خاموش کھڑا تھا، جبکہ شفا رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز آئی۔ مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے، لیکن مریضہ کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ وہ آپ سب سے ملنا چاہتی ہیں۔ سب اندر گئے۔ اس خوبصورت چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اس نے پاس کھڑی شفا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شفا، تم نے میرا بہت خیال رکھا۔ تم نے ایک بہن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں تم سے ایک وعدہ چاہتی ہوں، پلیز خدا کے لیے میری آخری خواہش کو پورا کر دو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی میرے بچے کو خود سے دور نہیں کرو گی، اسے ماں کا پیار دو گی، بالکل اپنے بچے کی طرح۔ اسے پال پوس کر بڑا کرو گی، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اسے یہ مت بتانا کہ وہ میری اولاد ہے، اسے بس یہ بتانا کہ اس کی ماں تم ہو۔ آج وعدہ کرو مجھ سے کہ تم میری آخری خواہش پوری کرو گی۔ میرے بچے کو سنبھال لینا، اس کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور شرجیل، اس نے کمزور نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو دور کھڑا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہاری مجرم ہوں، میں نے تمہیں دھوکہ دیا اور زندگی نے میرے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں اس وقت موت کے دھانے پر کھڑی ہوں۔ بس میں تم سے ایک فیور چاہتی ہوں، میرے بیٹے کو اپنا لینا۔ شرجیل نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ مدیحہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے ایک ہچکی لی اور شفا کا ہاتھ تھامے تھامے اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ گھر میں ایک بار پھر صف ماتم بچھ گیا۔ وہ اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر کے جا چکی تھی، لیکن اپنے پیچھے ایک ننھی جان چھوڑ گئی تھی۔ بچے کی ذمہ داری قدرتی طور پر شفا پر آ گئی۔ وہ دن رات اس معصوم کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ بچے کا نام اس نے سالم رکھا، اور شرجیل بھی بچے سے نفرت نہیں کر سکا۔ آخر وہ اس کے خاندان کا خون تھا۔ 40 دن گزر گئے۔ ایک شام ڈرائنگ روم میں خاندان کے بڑے جمع تھے۔ فضا میں تناؤ تھا۔ شفا کے سر پر ایک ذمہ داری اور آ پڑی تھی۔ مدیحہ کے چلے جانے کے بعد اسے شرجیل سے نکاح کرنا پڑا، جو اسے عمر میں بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنے جیون ساتھی کے حوالے سے کچھ خواب دیکھ رکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایسے شخص سے ہو جو وہ اسے بے پناہ محبت کرے، اسے چاہے، اسے سراہے اور اس کے جذبات کی قدر کرے۔ لیکن مدیحہ کے کیے کا کفارہ بھی تو اسے ہی ادا کرنا تھا، سو اپنے خوابوں کی قربانی دے دی، اور اب چھوٹی سی عمر میں اس پر بچے کی ذمہ داری آ پڑی۔
لیکن اب جو گھر کے بڑوں میں فیصلہ کیا گیا تھا وہ بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ نکاح کے بعد اب تک وہ صرف اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن بچے کے ساتھ اسے شرجیل کے کمرے میں رخصت کر دیا گیا تھا۔ وہ شرجیل خان کی بیوی بن چکی تھی۔ رات گئے اسے شرجیل کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی مدیحہ کے خواب بسنے تھے، لیکن آج وہ یہاں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس کا ہونے والا شوہر تھا۔ اس کی محبت میں ایک عرصہ پوری طرح گرفتار رہا تھا، اور اب شرجیل نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھے گا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور شرجیل اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر شفا کا دل حلق میں آ گیا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھولنے کے بعد آستین کے بٹن کھولتا ہوا وہ اس کے قریب آیا۔ شفا نے خوف سے گھٹنے مزید سمیٹ لیے۔ شرجیل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس معصوم لڑکی کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اس نے مدیحہ سے دھوکہ کھایا تھا، اور اب اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ اسے شفا سے محبت نہیں تھی، یہ صرف ایک سمجھوتا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں۔ شرجیل کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ شفا نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تم سے یہ اس رشتے سے فی الحال کوئی توقعات نہیں ہے۔ تم سالم کی ماں ہو اور میری بیوی۔ تمہیں عزت پوری ملے گی، لیکن محبت کی امید مجھ سے مت رکھنا۔ میرا دل ان سب چیزوں سے بھر چکا ہے۔ شفا کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ جی شرجیل وہ رک گئی۔ شرجیل نے گھور کر اسے دیکھا۔ آئندہ مجھے بھائی مت کہنا، جانتی ہو نا اس رات کیا ہوا تھا؟ شرجیل کافی بے بس۔ اس رات اگر مدیحہ واپس نہیں آئی ہوتی تو آج تمہاری گود میں اپنا بچہ ہوتا۔ اب سو جاؤ، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ وہ اسے شرم سے سرخ کرتا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ وہ بھی دوسرے کنارے پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے اور شرجیل کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، لیکن ذہنی فاصلہ میلوں پر محیط تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر کیسے کٹے گا، لیکن وہ یہ ضرور جانتی تھی کہ وہ شرجیل کو کبھی اپنے شوہر کے طور پر قبول نہیں کر پائے گی۔ اس کے دل میں شرجیل کا رعب اور ڈر اتنا زیادہ تھا کہ محبت کی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔ اگلی صبح شفا جلدی بیدار ہو گئی۔ اس نے سالم کو فیڈر دیا اور ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ شرجیل تیار ہو کر آیا تو اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ دن ہفتوں میں بدلے، شفا نے خود کو سالم اور گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ شرجیل کے سامنے آنے سے گریز کرتی۔ رات کو جب شرجیل کمرے میں آتا تو وہ سونے کی اداکاری کرتی یا سالم کو لے کر بیٹھی رہتی۔ شرجیل نے بھی پہل نہیں کی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، یا شاید اسے شفا کے اس رویے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن گھر والے اور رشتے دار باتیں بنانے لگے۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے اور کوئی بھی دیکھ سکتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان وہ قربت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ شفا کے چہرے پر وہ نکھار نہیں تھا جو سہاگنوں کا خاصا ہوتا ہے۔ ایک دن شرجیل کی پھوپھو گھر آئیں۔ انہوں نے شفا کو اکیلے میں پکڑ لیا۔ ارے دلہن کیسی ہو؟ سنا ہے میاں جی کو خوش نہیں رکھتی ہو۔ حسین ہو، جوان ہو، اسے ادائیں دکھاؤ، محبت سے اپنی طرف راغب کرو۔ تم ہو کہ مرد کو قابو کرنا عورت کا کام ہوتا ہے۔ اب وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہارا شوہر ہے۔ شفا شرم اور گھبراہٹ سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن یہ باتیں شرجیل کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی مردانگی پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ اسے شفا کا یہ ڈرا سما رویہ اب چبھنے لگا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پر اس کا حق تھا، اور وہ کب تک ایک مجرم کی طرح اسے بھاگتی رہے گی؟ اسی رات شرجیل جلدی گھر آ گیا۔ شفا کمرے میں سالم کو سلا رہی تھی۔ شرجیل کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے نزل جھکا کر پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، شرجیل نے سنجیدگی سے کہا اور قدم بڑھا کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شفا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شرجیل کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ شفا، شرجیل نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کا نام پکارا۔ شفا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی؟ کب تک ہم اجنبی بن کے رہیں گے؟ 2 ماہ ہو گئے ہماری شادی کو، تب تم کب مجھے اپنا شوہر مانو گی؟ شفا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ میں کوشش کرتی ہوں۔ کوشش؟ شرجیل نے تلخی سے ہنس کر اس کا بازو پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ اس غیر متوقع عمل پر شفا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، تم میری بیوی ہو، اور اب مجھے میرا حق چاہیے، بس مجھے سکون چاہیے تمہارے وجود سے، بس۔
میں لوگوں کی باتیں سن سن کر تھک گیا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جذبات ہی مر گئے ہیں. پلیز شجیل چھوڑیں. شفا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. مجھے ڈر لگتا ہے. اس کی مضبوط گرفت میں خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی. کس سے؟ مجھ سے؟ شجیل نے اس کی مزاحمت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کر لیا اور اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا. اس کی گرم سانسیں شفا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی. میں تمہیں آج ایک کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا. میں ہی پاگل تھا جو اتنی حسین بیوی پہلو میں لیے اور باہر. وہ ایک دم خاموش ہوا. میں بس چاہتا ہوں کہ ہم ایک نارمل بیوی کی طرح رہیں. میں بھی تیار نہیں ہوں شرجیل بھائی. شفا کے منہ سے عادت کے مطابق وہی لفظ نکلا اور یہی اس کی غلطی تھی. شرجیل کی آنکھوں میں جیسے آگ لگ گئی. اس نے سختی سے شفا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا اور اپنی دہکتی نگاہیں اس کی خوفزدہ آنکھوں سے گاڑ کر. تم نے پھر سے مجھے بھائی کہا؟ میں تمہارا شوہر ہوں بے وقوف لڑکی، اور آج میں یہ بھائی والی دیوار گرا کر رہوں گا. شفا نے لرزتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے کوئی چٹان تھا. نہیں، جانے دے مجھے. میں شرجیل نے اس کی ایک نہ سنی. اس نے جھک کر شفا کی گردن پر اپنے گرم پیاسے لب رکھ دیے. شفا کا پورا وجود کانپ اٹھا. شرجیل کا لمس اس کے لیے بالکل اجنبی تھا. وہ مچلنے لگی، تڑپنے لگی. شرجیل پلیز مت کرے، مجھے ڈر لگ رہا ہے. وہ ہچکیوں کے درمیان بولی. اب ڈرنا چھوڑ دو جان من. آج میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں. بہت صبر کیا ہے میں نے. شرجیل نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیا. تم میری ہو، صرف میری. اس نے نرمی کے ساتھ شفا کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی پشت پر موڑ دیا اور اسے مزید بے بس کر دیا. شفا کی سانسیں اس کے سینے میں گھٹ رہی تھیں. شرجیل کا چہرہ اب اس کے چہرے کے بالکل مقابل تھا. اس کی نظریں شفا کے کپکپاتے ہونٹوں پر جمی تھی. نہیں شرجیل. شفا نے آخری کوشش کرتے ہوئے چہرہ پھیرنا چاہا، لیکن شرجیل نے اسے موقع نہیں دیا. اس نے بےتابی سے جھک کر شفا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا. شفا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی. وہ اسے روکتی رہی، اس کے سینے پر مکے برساتی رہی، لیکن شرجیل کا جنون اس پر حاوی ہو چکا تھا. وہ شدت سے اسے چوم رہا تھا، جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو. کچھ پل کی سخت مزاحمت کے بعد شفا نڈھال ہونے لگی. شرجیل کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا ہلنا محال تھا. اس کے ہونٹ، اس کی سانسیں، اس کا وجود شرجیل کی دسترس میں تھا. شرجیل نے لبوں سے لب ہٹائے تو دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں. اس نے شفا کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا. آج کے بعد تمہاری زبان پر میرا ہی نام ہوگا جان. شرجیل نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھک کر کہا. شفا نے منہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن شرجیل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر سر کے اوپر بیڈ پر ٹکا دیا اور دوبارہ اس پر جھک گیا. اب کمرے میں صرف ان کی تیز سانسوں کی آوازیں اور شفا کی دبی دبی سسکیاں تھیں. رات ابھی باقی تھی اور شرجیل خان اپنا حق وصول کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا. صبح کی کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر بیڈ پر آ رہی تھی، مگر شفا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی. اس کا پورا وجود دہک رہا تھا، مگر جسمانی تکلیف سے زیادہ اسے ذہنی اذیت اور شرمندگی نے گھیرا ہوا تھا. رات شرجیل نے جس طرح زبردستی اس کے وجود اور اپنا حق جمایا، وہ اسے کسی طور قبول نہیں کر پا رہی تھی. وہ ابھی تک اسی صدمے میں تھی کہ وہ شخص جس کی وہ بچپن سے عزت کرتی تھی، اس نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنا حق جتایا اور اسے اپنی بیوی ہونے کا احساس دلایا تھا. شرجیل واش روم سے فریش ہو کر نکلا. اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے بیڈ پر پڑی شفا کی طرف دیکھا، جو چادر میں خود کو چھپائے لیٹی تھی. شرجیل کے لبوں پر ایک ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ آ گئی. وہ بخوبی جانتا تھا کہ شفا جاگ رہی ہے اور صرف اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے. کب تک سونے کا ارادہ ہے بیگم صاحبہ؟ ساری مٹکیاں تو اسے کون سنبھالے گا؟ شرجیل نے جان بوجھ کر بآواز بلند کہا. شفا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چادر کو مزید منہ پر کھینچ لیا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ شرجیل کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. شرجیل بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی. رات کی تھکاوٹ ابھی تک نہیں اتری کیا جانم؟ اگر کہو تو آج چھٹی کر لوں، تمہاری ساری تھکن اتار دوں گا. شفا نے کرن کھا کر چادر ہٹائی اور اٹھ بیٹھی. اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا. آپ جائیں یہاں سے. وہ نظر جھکا کر ہکلائی. شرجیل نے کہکا لگایا اور اس کے گال چوم کر کمرے سے نکل گیا. اس کے جاتے ہی شفا واش روم میں گھس گئی. شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے عکس کو دیکھا. گردن اور سینے پر موجود شرجیل کی محبت کے واضح نشانات چیخ چیخ کر رات کی کہانی سنا رہے تھے. اس نے شرم کی ملی جلی کیفیت میں آنکھیں مچ لی.
اگلے کئی دن تک یوں ہی چلتا رہا اور اسے جہاں بھی پاتا وہیں باہوں میں بھر کر شدتیں لٹانے لگتا اور وہ بری طرح سے زج ہو گئی تھی۔ شفا کا رویہ شجیل کے ساتھ انتہائی سرد اور رسمی ہو گیا تھا۔ وہ صرف سارم کی وجہ سے اس کے سامنے آتی یا کھانا میز پر لگانے کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ اسے نظریں ملانے سے بھی گریز کرتی۔ شجیل جب بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا محض جی یا نہیں میں جواب دے کر چلتی بنتی۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر شجیل نے خاموشی توڑنے کی کوشش کی۔ آج مجھے نیلی والی شرٹ نکال دینا، جواب سپاٹ لہجے میں کہا۔ استری شدہ کپڑے ہینگر میں ہیں، خود لے لیں۔ شجیل نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں، ملازم سے نہیں۔ شفا نے ایک پل کے لیے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ بیوی سمجھا کب ہے آپ نے تو ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کی ہے۔ شجیل نے گہری سانس لی۔ وہ مزید بحث کر کے ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا، اب کچھ ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ شام کو شجیل آفس سے جلدی آ گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ شجیل بہت خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ہاں کیوں نہیں، تم کہو اور میں انکار کر دوں؟ ارے تمہاری پسند تو کمال ہے، وہ کلر مجھ پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈنر پر ملتے ہیں، بائے۔ شجیل نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ شفا جو کام میں مصروف ہونے کا دکھاوا کر رہی تھی، اس کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ شجیل نے شفا کو نظر انداز کرتے ہوئے الماری کھول نو میرا بلیک سوٹ کہاں ہے اور وہ نیا پرفیوم؟ شفا سے رہا نہ گیا۔ وہ پلٹی اور تیوریاں چڑھا کر پوچھا، کون سا ڈنر اور کس سے اتنے پیار سے باتیں ہو رہی تھی؟ شجیل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ وہ مس ماہین ہے، آفس میں نئی کولیگ ہیں، کافی ماڈرن اور خوبصورت ہیں۔ انہوں نے آج مجھے ویلکم ڈنر کی دعوت دی ہے۔ کہہ رہی تھی شجیل تم بہت ہینڈسم ہو، اکیلے ڈنر کرنا بورنگ ہوتا ہے تو آ جاؤ۔ اس لیے شفا کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ شجیل کو پسند نہیں کرتی تھی، یا شاید اسے ایسا لگتا تھا، مگر وہ اس کا شوہر تھا، اور کوئی دوسری عورت اس کے شوہر کی تعریف کرے اور اسے ڈنر پر لے جائے، یہ ایک روایتی بیوی کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ آپ شادی شدہ ہیں شجیل صاحب، اور گھر میں آپ کی بیوی اور بچہ موجود ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ غیر عورتوں کے ساتھ ہوٹلوں میں ڈنر کرتے پھریں؟ شفا نے تنک کر کہا۔ اس کے لہجے میں چھپی جلن شجیل سے چھپی نہ رہ سکی۔ اوہ، تو اب تمہیں یاد آیا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں شادی شدہ ہوں۔ شجیل اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ جب میں گھر میں اپنا حق کی بات کرتا ہوں، پیار مانگتا ہوں، تو تم منہ پھیر لیتی ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی کریں، جہنم میں جائیں۔ شفا نے غصے سے الماری سے اس کا سوٹ کھینچا اور بیڈ پر دے مارا۔ یہ لیں اپنا سوٹ اور جائیں اپنی ماہین کے پاس۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ شجیل اس کے پیچھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تیر نشانے پر لگا تھا۔ شفا کے دل میں اس کے لیے احساس جاگ چکا تھا، بس اسے اقرار کی سطح پر لانا باقی تھا۔ اگلی رات شجیل کی خالہ کی طرف سے ایک بڑی دعوت تھی۔ خاندان کے تمام لوگوں کا جانا ضروری تھا۔ شفا کا بالکل موڈ نہیں تھا، لیکن بیگم ناہید کے اصرار پر اسے تیار ہونا پڑا۔ اس نے سیاہ رنگ کی شفون کی ساڑی پہنی۔ ساڑی کا بلاؤز بیک لیس تھا اور پیچھے ڈوری بندھی تھی۔ شفا شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے میک اپ مکمل کر لیا تھا، لیکن بلاؤز کی ڈوری باندھنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پیچھے تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ جھنجھلا رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور شجیل کمرے میں داخل ہوا۔ بلیک کلر کی ساڑی میں ملبوس، کھلے بالوں اور تیز میک اپ میں شفا کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شجیل کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ غصے اور ناراضگی نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ شجیل نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ شفا شیشے میں شجیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ فوراً مڑی اور غصے میں بولی، آپ یہاں؟ دروازہ کھول دیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کیوں کھول دوں؟ اپنی بیوی کو نہ دیکھوں جو آفت لگ رہی ہے پوری؟ وہ اس کے بے حد نزدیک آتے بولا۔ شفا ایک دم بوکھلا گئی۔ شجیل کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ آپ میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ وہ نامحسوس انداز میں پلو شانوں سے اور سینے پر درست کرنے لگی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ شجیل کی آنکھوں میں آج پھر وہی جنون تھا جو اس رات تھا، لیکن اس میں وحشت نہیں۔ ہو سکتا ہے میں آج تمہیں تمہارا حق دینے آیا ہوں، شجیل بے نیازی سے کہتا اس کے چہرے پر آئی کچھ لٹوں کو پیچھے ہٹاتا، اس کے چہرے پر جھکتا، ہونٹوں پر لب رکھتا اس کا جام پینے لگا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ شفا کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، مگر شرجیل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے فرار ہونے سے روک دیا۔ دیوار اب شفا کی پشت پر تھی اور سامنے شرجیل کا مضبوط وجود۔ میرے ہوش چھین کر کس قدر سکون میں ہو تم جانا؟ شرجیل کا ہاتھ اس کی کمر کی نازکی پر تھا، جہاں بلاؤز کی ڈوری ابھی تک کھلی تھی۔ اس کے لمس سے شفا کا جسم کانپ اٹھا۔ شرجیل محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ آج تمہارا یہ سکون ختم کر دوں گا، وہ یہ کہتا اس کے بلاؤز کی ڈوری باندھنے کے بجائے اپنی انگلی میں لپیٹنے لگا۔ وہ منمنائی تھی، شرجیل پلیز، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ شفا نے کانپتی آواز میں مزاحمت کرنی چاہیے، اس کی سانسیں شرجیل کے لمس سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کی مزاحمت میں وہ دم ہی نہیں تھا۔ انتظار کرنے دو سب کو، آج میری بیوی کی ناراضگی ختم کرنے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں۔ تبھی وہ تڑپ کر بولی، آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ آپ کو تو وہ ماہین پسند تھی نا، اس کا فکر پسند تھا اور اس کی خوبصورتی، تو جائیں اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ تم، وہ کھل کر مسکرایا، میری آنکھیں صرف تمہیں دیکھتی ہیں شفا۔ شرجیل نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کی ساڑی کا پلو کندھے سے ہٹا کر نیچے گرا دیا اور جھک کر اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ شفا کا پورا جسم جیسے پگھلنے لگا۔ شرجیل کے لبوں کی تپش اس کی رگوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ شرجیل کے سینے پر رکھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن شرجیل نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں قید کر لیے اور انہیں اس کی کمر کے پیچھے موڑ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر شرجیل کے رحم و کرم پر تھی۔ میری اپنی بیوی اتنی ہاٹ ہے تو میں کسی اور کو کیوں دیکھوں؟ اتنا قیامت خیز حسن سامنے ہو تو بندہ کہاں تک صبر کرے؟ اور میری جان، تمہاری یہ آنکھیں، یہ غصہ، یہ جلن، سب مجھے بھیکارے ہیں۔ جب تم غصہ کرتی ہو تو اور بھی پیاری لگتی ہو۔ شرجیل نے دیوانگی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ شفا کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ شرجیل مت کریں، مجھے منع مت کرو جان۔ شرجیل نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ شفا نے مدہوش نظروں سے اسے دیکھا۔ شرجیل کی آنکھوں میں التجا اور محبت دونوں تھی۔ اس کے پاس اب بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس شخص کے بغیر ادھوری ہے۔ اس کی مزاحمت دم توڑ گئی اور اس نے اپنی پلکیں جھکا دی۔ یہ اس کی طرف سے خاموش اجازت تھی۔ شرجیل نے اس کی اجازت پاتے ہی جھک کر اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسے میں پیاس تھی اور ایک عجیب سی وارفتگی۔ شفا نے پہلے خود کو روکا، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ شرجیل کی شرٹ کے کالر تک پہنچ گئے اور پھر اس کے کندھوں پر۔ شرجیل نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ مگر دعوت؟ شفا نے مدھم آواز میں آخری کوشش کی۔ باہر میں گئی دعوت؟ آج میری دعوت یہاں ہے۔ شرجیل نے مسکرا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور لائٹ مدھم کر دی۔ اس رات شرجیل نے شفا کو اتنی محبت دی، اتنے پیار سے سمیٹا کہ شفا کے دل سے سارا ڈر، ساری اجنبیت اور ماضی کے سائے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ وہ جان گئی کہ یہ شخص صرف اس کا ہے اور وہ صرف اس کی۔ اگلی صبح جب شفا اٹھی تو کمرے میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ شرجیل ابھی سو رہا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھنے لگی تو شرجیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ بستر پہ گرا دیا اور اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ شرجیل نے نیند بھری بھاری آواز میں شرارت سے پوچھا۔ چھوڑے نا، سم ساری مٹ جائے گا، مجھے ناشتہ بنانا ہے، شفا نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس کے گانوں پر ہے کی سرخی تھی جو شرجیل کو بہت بھاری تھی۔ اٹھنے دو، ناشتہ بعد میں بنے گا، پہلے مجھے صبح بخیر تو کہو، شرجیل نے ضد کی۔ صبح بخیر شفا جلدی سے بولی۔ ایسے نہیں بیگم، شرجیل نے اپنے گال اس کے سامنے کر دیے جیسے ایک بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے۔ شفا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے اس کے گال پر ہونٹ رکھ دیے۔ شرجیل کھل کر مسکرایا اور اس کی پیشانی چوم کر اسے چھوڑ دیا۔ اب جاؤ ورنہ میں جانے نہیں دوں گا۔ شرجیل کے چھونے کے بعد شفا کچھ لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی، مگر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سی نرمی اتر آئی، جیسے کسی نے برسوں سے جمی برف پر دھوپ ڈال دی ہو۔ وہ اٹھ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، مگر آج اس کے قدموں میں وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ نیچے آ کر اس نے سارم کو گود میں لیا تو وہ مسکرا دیا۔ میرا بچہ، اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے دھیرے سے بولی، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں بار بار شرجیل کی باتیں گونج رہی تھی۔ میری اپنی بیوی اتنی ہاٹ ہے تو میں کسی اور کو کیوں دیکھوں؟ وہ بے اختیار شرما گئی۔ اپنے ہاتھوں کی حرکت کچھ لمحوں کے لیے رک گئی تھی، جیسے وقت نے اچانک تھام سا لیا ہو۔
پھر اس نے ہنستے ہوئے ہلکا سا سر جھٹکا، خود کو سنبھالا اور دوبارہ کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر دل کہاں ماننے والا تھا۔ ہر بات، ہر انداز، اس کا بے باک لمس، شجیل کی آنکھوں کی وہ چمک، سب کچھ جیسے اس کے ارد گرد بکھر گیا۔ دل الگ بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے خود سے سوال کیا، مگر جواب کہیں نہیں تھا۔ اسی لمحے باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل ایک دم سے تیز دھڑکنے لگا، جیسے وہ پہچان گئی ہو کہ کون آیا ہے۔ قدم خود بخود کچن کے دروازے کی طرف بڑھ گئے، مگر پھر وہ رک گئی۔ نہیں، ایسے کیوں جا رہی ہوں میں اپنے ہی شوہر سے کیوں چھپوں جب وہ مجھے خود اتنی محبت دے رہا ہے تو؟ مگر اگلے ہی لمحے شرجیل کی آواز سنائی دی، شفا کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں وہی اپنا پن تھا جو اس کے دل کی کسی بہت گہرے حصے کو چھو گیا۔ شفا نے ایک گہری سانس لی اور خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آئی۔ جی میں یہاں ہوں۔ شرجیل نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے جیسے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں شفا کے چہرے پر ٹھہر گئیں، جہاں ہلکی سی سرخی اور انکہی خوشی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جان؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شفا نے نظریں چرائی۔ ہاں، کیوں؟ بس آج کچھ مختلف لگ رہی ہو۔ اس کے لفظ سن کر شفا کا دل ایک بار پھر بے قابو سا ہوا، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کو ہر چیز میں فرق ہی کیوں لگتا ہے؟ شجیل کا ہلکا سا مسکرایا، ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ کیونکہ تم ہر دن پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو۔ شفا نے فوراً نظریں جھکا لی۔ لبوں پر آئی مسکراہٹ کو اس نے چھپانے کی پوری کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اسی لمحے سارم کی ہنسی گونجی، جو دونوں کے درمیان کی خاموشی کو توڑ گئی۔ شفا نے فوراً اسے گود میں اٹھا لیا، جیسا خود کو سنبھالنے کا ایک بہانہ مل گیا ہو۔ دیکھیں، آپ کا بیٹا آپ کو بلا رہا ہے۔ شرجیل نے قریب آ کر سارم کے گال کو پیار سے چھوا۔ وہ اب 2 سال کا ہو گیا تھا۔ شرجیل کی نظریں اب بھی شفا پر ہی تھی۔ بیٹا تو بہانہ ہے، مجھے تو کسی اور سے بات کرنی تھی۔ شفا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن پھر سے بے ترتیب ہو گئی۔ 2.5 سال ہو گئے ہماری شادی کو، اور تم مجھ سے ابھی بھی ایسے شرماتی ہو جیسے پہلے دن کی دلہن ہو۔ میرے قریب آنے پر یوں چھوئی موئی بن جاتی ہو اور بن کلی کی طرح خود میں سمٹنے لگتی ہو۔ پتہ ہی شوہر کو اس کی بیوی میں اچھا کیا لگتا ہے؟ شفا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری جان، ایک شوہر کو اپنی بیوی میں سب سے اچھی بات اس کی حیا اور خود کو سینک کر رکھنا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن جب شوہر اس کی قربت چاہے تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اسے اسی کی طرح پیار دے۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں نا۔ تو میری جان، جب میں تمہیں اپنے بستر پر اپنی باہوں میں دیکھنا چاہوں تو یوں مت شرمایا کرو۔ شفا نے اس کی باتوں پر بے اختیار سرخ ہوتے ہوئے سچ ہٹا کر نظر جھکا لی، جبکہ شرجیل کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شفا کبھی بھی اسے کھل کر اظہار محبت نہیں کرے گی، اور وہ اس کی باتوں پر اس کے چھونے پر یوں ہی سرخ پڑتی، خود میں سمٹنے لگتی۔ اور اس کی یہی معصومیت اور یہی ادائیں تو شرجیل کو اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ اس کی قربت میں اور اس کے حسن میں ایسا جادو تھا کہ وہ مدیحہ کی طرف سے میرے دھوکے کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، ورنہ اس کے دل پر جو زخم لگا تھا اور اس نے جو چوٹ کھائی تھی وہ کسی طور پر بھی اتنی جلدی سنبھلنے والا نہیں تھا۔ اور پھر جب وہ پہلی بار اس کے قریب آیا تو زندگی نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ وہ تھا مدیحہ کا بیٹا سارم، اور سارم کو پھر قبول کرنا اور مدیحہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے آخری سانسیں لیتا دیکھنا اس کی زندگی کے سب سے تکلیف دہ مراحل تھے۔ اگر اس کی زندگی میں شفا جیسی صابر اور کمسن اور معصوم لڑکی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا۔ اس نے نکاح کے لیے ہاں تو بول دیا تھا، لیکن اس کا دل کبھی کبھی بغاوت پر اتر آتا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے کہ مدیحہ کے تمام دیے گئے دکھ کا کفارہ ادا ہو جائے۔ لیکن یہ شفا کی معصومیت اور اس کی حیا ہی تھی جو اسے پوری طرح بدل کر رکھ گئی، ورنہ اس کے دل میں جو بغاوت اور انتقام کی آگ تھی وہ کبھی بھی نہ بجھتی۔ اور اس نے اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا کہ وہ بدلے کی آگ میں جلنے سے پہلے ہی سن چکا تھا، اور اس کی بیوی کو اس کے کسی بھی برے ارادے کی خبر نہیں تھی، ورنہ مدیحہ کا تو اس نے کوئی ہی دیا تھا تو وہ اپنی اس معصوم سے شفا کو بھی کھو دیتا۔ اسی گہری سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر شفا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر جھٹک کر دل فریب انداز میں مسکرایا۔ کچھ نہیں میری جان، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کتنی پیاری ہے، کتنی معصوم ہے۔ تم اگر میری زندگی میں نہیں ہوتی تو میں شاید اب تک خود کو سنبھال نہ پاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں میرے لیے چنا اور پھر میرے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی۔
آئی لو یو میری جان، وہی جذب کے عالم میں بولتا ہوا رفتگی سے جھکا اور اس کی حسین آنکھوں کو باری باری چوم لیا۔ شفا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، جبکہ اس کی گود میں سالم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ شجیل نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ دیکھا کتنا خراب ہے یہ، ابھی سے اسے پتا ہے کہ ماں باپ اور رومانٹک موڈ میں ہے اور یہ فل مزے لے رہا ہے، کمینہ کہیں کا۔ شفا نے منہ پھیلا کر شجیل کو گھورا۔ خبردار جب آپ نے میرے بیٹے کو کچھ کہا تو، یہ تو اب آپ کو خیال کرنا چاہیے نا کہ آپ اپنے بیڈ روم میں نہیں ہیں بلکہ کچن کے دروازے میں کھڑے ہیں، جہاں کوئی بھی آ جا سکتا ہے، اور پھر میرے بیٹے کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو وہ بھی بڑا ہو کر اسی لائن پر لگے گا۔ اس کے بعد پھر شجیل کھل کر ہنسا۔ ہاں تو کیا ہوا، بیٹا باپ پر ہی جائے گا نا۔ اچھی بات ہے نا کہ اپنی بیوی کو پیار کرے گا، اسے خوش رکھے گا اور وہ اسے ناراض ہونے کا موقع نہیں دے گا، جیسے میں تمہیں موقع نہیں دیتا لڑنے کا اور نہ ہی ناراض ہونے کا۔ اب کی بار شفا نے مسکرا کر اسے میٹھی نظروں سے دیکھا۔ یہ بات تو سچ تھی کہ شجیل اسے ناراض ہونے کا موقع کم ہی دیتا تھا، اور اگر وہ ناراض ہو بھی جاتی تو وہ اسے بچوں کی طرح بہلاتا اور گود میں اٹھا کر پیار کرتا، اسے منا لیتا۔ اس کے منانے کا انداز شفا کو ہمیشہ ہر بار زیر کر لیتا تھا۔ اچھا بس بس، پکڑیں اپنے بیٹے کو اور باہر جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ شجیل نے مسکراتے ہوئے سالم کو اپنی گود میں اٹھایا اور ساتھ ہی اس میں چھپ کر شفا کے گلابی گلابی گال پر لب رکھے۔ شفا ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ اس کے گالوں پر پھیلتی سرخی اور لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو وہ چھپانا چاہتی تھی، مگر دل کی کیفیت چھپائے نہ چھپتی۔ اس نے ہلکے سے سر جھٹکا اور خود کو سنبھالتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی۔ ادھر شجیل سالم کو لے کر باہر آ گیا تھا۔ سالم اس کی باہوں میں ہنستے ہوئے کھیل رہا تھا اور شجیل کی نظریں بار بار کچن کی طرف اٹھ رہی تھیں، جہاں شفا موجود تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اپنی دنیا مکمل لگ رہی ہو۔ شفا کو اب ماننا پڑتا کہ شجیل صرف اس کا شریک حیات نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سکون ہے، اور شجیل کے لیے شفا وہ دعا تھی جو اسے بغیر مانگے مل گئی تھی۔ اور یوں ان کی کہانی کسی بڑے موڑ یا ڈرامائی انجام کے بغیر ایک خوبصورت پرسکون محبت کے ساتھ مکمل ہوئی۔